کہ تمہاری مومنانہ شکل و صورت دیکھ کے میں نے تمہارے ساتھ اپنے پیار کی باندھی تھی زنجیریں، اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں؟ مرد مومن کبھی بد نگاہی نہیں کرتا، وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی، اس میں ایک تو یہ پیغام، اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں؟ بسی ہیں کیوں تمہارے من میں فلمستان کی ہیریں، بسی ہیں کیوں تمہارے من میں ہندوستان کی ہیریں۔ اب اس نے کہا چھڈ تینوں میں غلط فہمی ہے، بات یہ ہے کہ کرینہ ہو، کرشمہ ہو، ایشوریا ہو کہ مادھوری، کرینہ ہو، کرشمہ ہو، ایشوریا ہو کہ مادھوری، نشہ کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں، نشہ کر دیکھ کے بٹوے میں میرے ان کی تصویریں، میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے، بیگم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں۔ حسیناؤں کے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، غرارے جانگیے لہنگے لنگوٹے ہوتے جاتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ ہم کھا کھا کے موٹے ہوتے جاتے ہیں، ہائے ہائے، یہ مت سمجھو کہ ہم کھا کھا کے موٹے ہوتے جاتے ہیں، وطن کی فکر میں گھل گھل کے چوٹے ہوتے جاتے ہیں، اور چلاتے ہیں وہ جب تیغے نگاہ و خنجر ابرو، چلاتے ہیں وہ جب تیرے نگاہ و خنجر ابرو، جوانوں کے جو دل ہیں ٹوٹے ٹوٹے ہوتے جاتے ہیں، جوانوں کے جو دل ہیں ٹوٹے ٹوٹے ہوتے جاتے ہیں، تیری رنگت بھی گوری ہے، تیرا شوہر بھی چٹا ہے۔ اب اس میں جو طنز ہے نا وہ ذرا بڑی لطیف قسم کہ تیری رنگت بھی گوری ہے، تیرا شوہر بھی چٹا ہے، مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں، مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ رواج اب بڑھ رہا ہے ٹیشوؤں کا واش روموں میں، سیاست دان لیکن پھر بھی لوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن، اور سب سے عقل مند یہاں کی عوام ہے، اور سب سے عقل مند یہاں کی عوام ہے۔ ہیلری کے بعد کیملا بیہاری تو یہ کھلا، ہیلری کے بعد کیملا بیہاری تو یہ کھلا، عورت کی حکمرانی یہاں بھی حرام ہے، عورت کی حکمرانی یہاں بھی حرام ہے، جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے۔ میں نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ کنزرویٹیوز ہیں، ہم ہیں پروگریسو، ہم نے 2 دفعہ اس کو چنا، اگر وہ تیسری دفعہ زندہ رہتی تو ہم تیسری دفعہ بھی اس کو چننے کے لیے تیار تھے، وہ ہمیں نہیں ملی، ہم نے مریم پر گزارا بہرحال۔ السلام علیکم ناظرین، VOQ TV چینل پر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ اور میرے کو ہوسٹ محمد طلحہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، زندگی کی راہوں میں رنج و غم کے میلے ہیں، بھیڑ ہے قیامت کی اور ہم اکیلے ہیں، آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھے ہیں، ایک میں بھی تنہا تھے 100 میں بھی اکیلے ہیں۔ ناظرین کرام، زندگی میں بعض ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو بہت تنہا فیل کرتا ہے، اکیلا فیل کرتا ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو صرف تنہا ہی نہیں بلکہ بعض اوقات مایوس بھی محسوس کرتا ہے۔ ناظرین کرام، زندگی کے ایسے لمحات میں پھر ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دوست آئے، اس کو شعر سنائے، اس کو تسلی دے، اس کو حوصلہ دے، اس کو ہنسائے،
اور کہے کہ میں ہوں نا۔ ناظرین کرام، ایک ایسی ہی غمگسار اور شگفتہ مزاج شخصیت آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں، جن کا نام سن کر آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راحت محسوس کریں گے۔ ناظرین کرام، جناب سید سلمان گیلانی، جو اس کیفیت میں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، انسان جب بعض اوقات تنہا ہوتا ہے محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہو اسے ہنسائے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جناب سید سلمان گیلانی صرف ہنساتے ہی نہیں بلکہ لوٹ پوٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، صرف لوٹ پوٹ نہیں بلکہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی شاعری سے، اپنے حسن کلام سے، اپنے اسلوب بیان سے۔ ناظرین کرام، آپ جب شعر سناتے ہیں ترنم میں سناتے ہیں، آپ جب ہنساتے ہیں ترنم میں ہنساتے ہیں، آپ ترنم میں ہی گدگدی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نہ ان کی مثال دنیا میں ہے، نہ ان کے کلام کی، اور نہ ہی اس جیسی ترنم کی۔ صرف وطن عزیز میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ مقبول عام شاعر ہیں، مزاحیہ شاعری کرتے ہیں، سنجیدہ بھی کرتے ہیں، ہم نے تو ان کو نعتیہ شاعری کرتے ہوئے بھی سنا ہے، اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، میری بہت خوش شکریہ۔ قسمتی، خوش بختی، خوش مقدری کہ آج آپ جیسے عظیم انسان کے سامنے میں بیٹھا ہوا اور بڑا بے ادب بیٹھا ہوا ہوں، نہیں، کیونکہ کچھ معذوریاں ہیں، اس لیے ایسے ہمارے لیے بیٹھے سعادت ہے، آپ جیسے بھی بیٹھیں کھلے دل سے ہو مجھے کے۔ بس آپ اجازت دیں کہ جی، میں جی، جیسے چاہوں ویسے آپ کو چاروں سلسلوں میں اجازت۔ یہ بھی خوب ہے، تو یہ جس طرح- 5واں سلسلہ ہے، جس طرح چاہیں بیٹھیں۔ سلسلہ گیلانیہ میں بھی اجازت، اور اس سے پہلے 4 سلسلوں میں تو بھی بڑی اجازت۔ مہربانی۔ تو میں بے تکلفانہ ہی جی، بیٹھا ہوں، بہت شکریہ، اور بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ روبرو بالمشافہ پہلی جی، ملاقات مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، ہاں جی، ورنہ بچپن آپ کا بچپن ہوتا تھا، ہماری جوانی ہوتی تھی، ساہیوال ہم جی، آتے تھے، ساہیوال میں آپ تشریف جی لاتے آپ تھے۔ کے والد صاحب، ہاں جی، ابا جی بھی آپ کے، اللہ تعالیٰ، آپ کے ابا جی میرے ابا جی ہاں دوست جی تھے۔ جی جی، ہاں جی، تو اس تو نسبت سے جلسوں بھی میں آپ سے مل کے جی، بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑی عنایت۔ اور عزیزم طلحہ صاحب سے بھی ہاں مل کے جی، بڑی اور خوشی جب میں نے ہوئی۔ آپ کو اپنے قرآن کا بتایا تو آپ ماشاءاللہ، آپ کی جو خوشی تھی وہ میں محسوس کر سکتا ہوں، اور میرے لیے آپ کی وہ خوشی میرے لیے سرمایہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن کا ترجمہ۔ میں تو ابو الفضل اور فیضی اسی کو، ہم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ تو عربی میں عربی، جی جی عربی سے عربی تھا، اور پھر پورا کلام بھی نہیں تھا۔ جی جی، پھر مفتی مولانا ولی راضی نے تحیر کے ورطہ میں ڈال دیا، ورطہ ہادی تحیر عالم میں، سیرت کی کتاب ہادی عالم سیرت کی الحمدللہ، کتاب بلا قرآن کریم کا اردو زبان میں جی یہ اللہ نے جی مجھے سعادت ہاں عطا جی۔ کی، غیر منقول لیکن ترجمہ۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ پورے کلام پاک کا پھر اردو میں، جی جی، جو پہلے ہی تنگی دامہ کا شکار ہے یہ جی زبان، پہلے ہی، الفاظ کے ساتھ، ہاں جی تراکیب کے ساتھ۔ بالکل ہاں جی، بالکل، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا سلامت رکھے، ہاں جی، وہ انہوں نے سمجھایا بھی، بھائی جان یہ کار دارد ہے، کیسے کریں گے؟ ہاں جی، ہاں جی، حروف ابجد میں زیادہ الفاظ تو نقطوں والے ہیں، ہاں جی، تو کیا کریں گے آپ، کیسے کریں گے؟ بولنے کا یہ آپ بس چھوڑ یہ دو، الہامی کام ہاں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو، تو شاہ صاحب، آج آپ کی اجازت سے جناب طنز و مزاح کے تو میں نے کہا کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، آپ ہی ہیرو ہیں، اور ہم کلام بھی سنیں گے، ہلکی ضرور، پھلکی باتیں بھی کریں گے۔ جی بالکل، میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں ہاں جی، تو، ہمارے ایک دوست تھے، رمضان میں، رمضان المبارک میں افطاری تھی، ہاں تو بیٹھے ہوئے تھے سب، ابھی 5 منٹ رہتے تھے افطاری میں، تو باتیں کر رہے تھے سب ایک دوسرے کے ساتھ، تو ایک دوست کہنے لگے، حالانکہ وہ پائلٹ تھے، تو ایک دوست کہنے لگے کہ میری منگنی ہو گئی ہے، عید کے بعد میری شادی ہے۔ تو دوسرے دوست فی البدی بولے، منگنی اپنے خاندان میں ہوئی ہے یا کسی اچھی جگہ ہوئی ہے؟ تو میں بھی پوچھنے کی جسارت اگر جان کی امان پاؤں تو کر لوں، کتنی شادیاں ہیں خاندان میں ہوئی ہیں یا کسی اچھی جگہ ہوئی ہیں؟ میری شادی میری پھپھو کی نند میں ہوئی ہے، اچھا، نند کی بیٹی سے ہوئی تھی، یعنی خاندان بھی نہیں ہے اور خاندان ہے بھی، جو ہماری جو پھپھا تھے یعنی کہ وہ خاندان میں بھی ہوئی ہے اور اچھی جگہ بھی ہوئی ہے۔ اچھی جگہ بھی ہو گئی ہے۔ ہمارے پھپھا وہ انصاری تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اچھا، ان کی بھانجی ہمارے پھپھا کی، تو اس لحاظ سے وہ فیملی فنکشنز میں ہم دیکھا ہوا تھا، ان کو ملتے ملاتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے، پھپھو ہماری جب آئیں رشتہ لے کے،
تو اس کی ممانی تھی، ہماری پھپھو تھی، بہرحال رشتہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اور وہی ہم اس میں بھی توحید کے ہی قائل نکلے. اچھا، ہاں جی، ایک ہی ہے. حالانکہ آپ علماء کی قربت میں رہتے ہیں اور ہاں لیکن اس کے باوجود جی وفادار آدمی. ہاں اچھا، وفادار شوہر ہے. صحیح، وفادار شوہر ہیں اور فرما بردار بھی. فرما بردار بھی ہیں، اور ہر شوہر کو وہ ہونا بھی چاہیے. فرما بردار، فرما بردار بھی ہونا چاہیے اور رن مرید بھی ہونا چاہیے. صحیح. وہ تو اکثر آپ کی شاعری میں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے. لیکن جی وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے صحیح. بیچاری آئی ہوتی ہے، ماں باپ بہن. گیلان صاحب، تھوڑا سا ہم آتے ہیں سنجیدہ سوالات کی طرف، پھر آپ سے کلام بھی سنتے ہیں. آپ کے ابا جی مرحوم سید امین گیلانی، میں نے تو ان کو بھی سنا ہے اور اسی طرح سنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خون میں بھی انہی کا رنگ ہے. بے شک، ماشاءاللہ بے شک. آپ ان کی پکچر ہیں اپنے کلام میں بھی اور حسن میں بھی، شباہت میں بھی آپ انہی کی. وہ ہمیشہ انہوں نے یا تو خون کو گرمانے والی شاعری کی جلسوں میں اور سنجیدہ شاعری کی. آپ مزاحیہ شاعری کی طرف آئے، ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں ہی آ گئے تھے، ان کی اجازت تھی یا بعد میں آئے؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے. میں تقریباً 2006 میں یا 5 میں پی ٹی وی پر میں نے باقاعدہ، نہیں 1995-96 میں پی ٹی وی پر مشاعرہ پڑھا تھا. مزاحیہ لاہور میں ہوا تھا، وہ پہلا مشاعرہ. اچھا اچھا. لیکن اس سے پہلے میں پانچ وغیرہ جو پروگرام پی ٹی وی پہ لگتے تھے، دلدار بھٹی کا، دلدار بھٹی اور وہ یونس بٹ کا، جی جی، تو اس میں 1-2 دفعہ کلام اپنا سنا چکا تھا. تو مزاح تو ہماری طبیعت میں ویسے ہی تھا. والد صاحب کے اندر بے شک انہوں نے مزاحیہ شاعری نہیں کی، لیکن ہجویہ شاعری ضرور کی. اچھا، حریف کی، ایسی تیسی تو کرتے تھے نا. اچھا، سیاسی طور پر بھی اور ویسے بھی. تو وہ الحمدللہ مزاج میں تھا. بڑے بڑے حکمرانوں کو ہم نے سنا دیکھا، ان کو پڑھتے ہوئے، اور جلسے میں ایوب خان کا مجھے تو یاد ہے. ویسے تو اس سے پہلے کبھی کلام تو ہمارے پاس موجود ہوتا تھا. والد صاحب واقعات بھی سنایا کرتے تھے کہ کیسے میاں ممتاز دولتانہ جب مغربی پاکستان کا وزیر اعلیٰ تھا تو وہ وہاں آیا تو کیسے اس کے خلاف نظم پڑھی، اسے یہ کہہ دو جو ممتاز دولتانہ ہے، نہ اس پہ اترا اگرچہ تیرا زمانہ ہے. تو اس طرح وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. پھر وہ ڈیپو تھا ہمارا، وہ بند کر دیا، آرڈر ہوا کہ جی کاروبار ختم کرو. تو اس طرح اس کے بعد پھر آئی چندی گڑھ کو گورنر تھا، اس کے خلاف پڑھ دی. پنجاب کے حالات بڑے گڑبڑ تھے، تو اس نے جو کچھ اس وقت کوئی دکان وغیرہ تھی یا کہ وہ بند کرا دی. تو اس طرح کی باتیں وہ طنز و مزاح میں کرتے تھے، اپنی شاعری میں کرتے تھے ابا جی. تو پھر ظاہر ہے کہ جیلوں کی بھی صحبتیں اٹھانا پڑی، ان کو قید و بند کی. تو لیکن ایوب خان کے دور میں ماشاءاللہ مجھے ان کا وہ یاد ہے، کاٹ لیے 10 سال معافی دے بابا، جا اٹھ رہا سنبھال معافی دے بابا، اور تو پہلے جا پھر یہ پڑھنے جائیں گے. اسکولوں کے بچے بند ہڑتال کر دی تھی نا، اسکول نہیں جاتے تھے. جو تو پہلے جا پھر یہ پڑھنے جائیں گے، ضد میں آ گئے بال معافی دے بابا، تیرے یہ آوارہ ہاتھی نگر نگر کھیت کریں پامال معافی دے بابا. تو اس طریقے سے وہ لوگ معافی دے بابا وہ لوگ کہتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ طنز و مزاح تو تھی اپنا ان کے شاعری میں سیاسی طور پر. تو پھر بھٹو کا دور آیا، وہ بھی ہمارے سامنے تھا. بھٹو کے خلاف پھر اللہ معاف کرے بہت ساری نظمیں میں بھی پڑھا کرتا تھا، پھر ان کا کلام بھی پڑھتا تھا، پھر خود بھی تھوڑی بہت تک بندی کرنی اس زمانے میں. تو جب آپ نے باقاعدہ مزاحیہ شاعری شروع کی، ہاں وہ والد صاحب حیات تھے. والد صاحب کی اپنا وفات ہوئی ہے 2004-5 میں نا، 5 میں ہوئی ہے. تو میں ان کے سامنے لکھتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا. البتہ پھر یہ جو ہے نا تواتر کے ساتھ مختلف چینل جب آ گئے، تو پھر چینلز پر ان کے دور میں چینلز تھے نہیں. یہ آئے ہیں پرویز مشرف نے 6-7-8 پہلے پی ٹی وی
ATV تو بہرحال پھر وہ جب شروع ہو گیا پھر میرے وہ زندہ بھی ہوتے تو بڑا خوش ہوتے، اچھا، کیونکہ مجھے ان کے مزاج سے مزاج اصل میں آپ کے ابا جی سید امین گیلانی بھی احراری تھے، اور احرار کی سرشت میں شگفتہ مزاجی وہ ہمیں نظر آتی ہے. بھائی جی جیلیں کاٹنا کوئی آسان ہاں نہیں، آسان. جی جی، وہ شگفتہ مزاجی سے ہی کاٹی جاتی شگفتہ ہیں. مزاجی سے ہی کاٹی جاتی ہے. جی بالکل. اچھا، میں نے دیکھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان، بڑے بڑے اکابر، ان کی موجودگی میں بھی آپ نے مزاحیہ کلام سنایا. صاحب تو فضل الرحمان ہم ان کے باپ کے زمانے میں حضرت مفتی صاحب کو میں بڑے لطیفے سنایا کرتا تھا. یہ مولانا صاحب تو اس وقت مفتی صاحب سے تھوڑا مفتی صاحب انہوں نے دور رکھا تھا کہ بھائی پڑھو، صرف پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پھر تم نے پڑھانا بھی ہے، صحیح. اس طرف نہیں دیکھنا سیاست کی طرف. تو مولانا بڑے پابند رہے ہیں، والد صاحب کے بڑے فرما بردار تھے. لیکن میں مولانا صاحب سے 2 سال ویسے بھی عمر میں بڑا ہوں، تو میری ان کے ساتھ دوستی 1970 کے الیکشن میں، جب میں ڈیرہ اسماعیل خان مفتی صاحب کی کمپین میں گیا تھا. اچھا. جب بھٹو صاحب الیکشن میں مولانا مفتی صاحب کے مفتی محمود صاحب کے مقابلے میں آئے تھے، تو مفتی صاحب کو نے فون کیا، والد صاحب کو بلوایا کہ آپ آئیں. وہ فائلز میں تھے اس وقت، بہت زیادہ ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا جی میں تو پڑا ہوا ہوں بستر پہ، تو میں سلمان کو بھیجو، فٹافٹ بھیجو. اچھا. 4-5-6 نظمیں دیکھو بھیجو، میری کمپین شروع ہو رہی ہے. تو مجھے والد صاحب نے کچھ نظمیں دی 70 میں، اب میں 19 سال کا تھا اس وقت، تو مولانا صاحب 17 سال کے تھے. لیکن یہ وہاں سے میری پھر ان کے ساتھ دوستی شروع ہوئی. بھی کافی عرصہ نہیں رہی کوئی بالمشافہ گفتگو. پھر یہ مفتی صاحب لاہور میں تشریف لاتے تھے، یہاں پہ ڈاکٹر غلام دستگیر خان کے یہاں، یہ لاہور میڈیسن والوں کے یہاں علاج کے لیے. اچھا. تو پھر کبھی کبھی یہ والد صاحب کے ساتھ یا ان کی تیمارداری کے لیے والد صاحب کی آ جاتے تھے، تو میں شیخو پورہ سے لاہور آ جاتا. تو یہاں سے پھر ڈیولپمنٹ دوستی کی بھی ہوئی. اور اس کے بعد پھر MRD میں اصل جو دوستی بنی مولانا سے وہ بنی اس قربانی کے دور میں، جب مولانا صاحب اور مدارس کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، مسجدوں کو بند کر دیا جاتا تھا، طالب علموں کو قید کر دیا جاتا تھا کمروں میں کہ مولوی فضل الرحمان اگر ادھر آئے تو کوئی طالب علم. اچھا، اتنی سختی. لیکن مجھے شیخو پورے کا جامعہ فاروقیہ کا واقعہ بھی یاد ہے. اچھا. ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کرے، فوت ہو گئے، شیخ یوسف صاحب ہوتے تھے جامعہ کے فاروقیہ کے، وہ اس میں سے منتظمین میں سے تھے. انہوں نے فون کیا، مولوی فضل الرحمان آیا، گیلانی صاحب نے کہا رہا ہے خبردار مدرسے نہ آنے. تو یہ حال تھا. اس وقت ہم مولانا صاحب کے ساتھ تھے، جب ان پر یعنی 5-5.5 سال مولانا صاحب قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، مختلف جیلوں میں رہے. میں نے دیکھا مولانا عبدالغفور حیدری تھے اور مولانا فضل الرحمان تھے. آپ نے ایک نظم سنائی تھی، وہ بڑی شگفتہ مزاجی تھی، بڑے ہنستے. جی وہ تو میں اس کے بعد تو پھر مولانا صاحب تو جب لاہور آتے ہیں تو مجھے راستے سے فون کر دیتے کہ میں آ رہا ہوں، وہی فلاں جگہ، وہی جہاں زیادہ قیام ہوتا ہے. پھر میرے گھر میں بھی، اس گھر میں بھی تشریف لاتے رہے ہیں. اچھا. وہ لاتے ہیں، اور بلکہ بیرونی دورے بھی ہمارے بعض دفعہ ہوتے ہیں. ابھی بھی انشاءاللہ العزیز چند دن کے بعد ہے. صاحب، شگفتہ مزاجی ایک حسن ہے مزاحیہ شاعری کا. آپ کی جو مزاحیہ شاعری ہے اس کا مقصد ہنسنا ہنسانا تو ہے ہی، خوش ہونا اور خوش کرنا ہے ہی، لیکن اس میں کوئی غالب پیغام بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مقصدیت بھی ہوتی ہے؟ بات یہ ہے جی کہ شاعری ہو یا نثر پارہ ہو یا کوئی بھی فن ہو، جی، ایک تو ہے فن برائے فن، ایک ہے فن برائے نظریہ، پھر ایک ہے کہ فن برائے نظریہ پاکستان. صحیح. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو ہے نا ہنسانا، آپ ایک شعر کہا ہے وہ محض ہنسانے کے لیے، لافٹر لینے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی اپنا فنی کرشمہ دکھا رہے ہیں کہ یار کس چابک دستی سے کتنی مشکل بات فنی طور پر اپنے آپ کو ایک منوانے کے لیے. وہ جو ایک اندر انسان کی نرگسیت ہوتی ہے کہ میں چاہا جاؤں، یار کمال ہے یہ بات کیسی انہوں نے جناب یوں کر کے
وہ کیسے ملایا, کیسے اس کے اندر تلازم استعمال کیے ہیں, کیسے وہ جو شعری وہ ہیں بندشیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے پہلے فن سے داد لینے کے لیے, اور تیسرا ہے کہ بھی آپ نے کچھ پیغام بھی اس میں دیا ہے. تو یہ ہونا بھی چاہیے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جس طبقے میں بیٹھا ہوں سامعین کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس لیول کے لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو بلکہ ہمیں بعض دفعہ اپنے آپ کو نیچے بھی آنا چاہتے ہیں, نیچے آنا پڑتا ہے اپنے لیول سے. کیوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار کلم الناس علی قدر عقولہم, آپ لوگوں کے بزرگوں سے ہی سنا ہوا کہ لوگوں کے عقل و فہم کے مطابق آپ اپنی بات کریں. تو آپ مجھے پرائمری اسکول کے بچوں میں بٹھا دیں, میں ان کو بھی ہنساؤں, میرے پاس وہ بھی کلام ہونا چاہیے. بالکل. تو میں اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان بچوں کو انٹرٹین بھی کروں اور ان کو کوئی درس بھی دوں. اس طرح جب ہم زیادہ تر یونیورسٹیز میں مشاعرے ہوتے ہیں, کالجز میں ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ہم جا کے جو آج کل پونڈ بازی ہوتی ہے, جو لڑکوں لڑکیوں کا آپس میں کو ایجوکیشن میں جو بیماریاں ہیں, جو اس کی برائیاں ہیں, اس کی طرف نشاندہی کر دیتے. پہلے انٹرٹین کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں اسی حسن عشق کے مجاز کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, عشق حقیقی. پیغام بھی لے کر, بلکہ سینئرز میرے کہتے بھی ہیں کہ آپ تو اپنے کیے کرائے پر ہی پانی پھیر دیتے ہیں. میں نے کہا تو میں نے اپنے لفظوں کا جواب دینا ہے قیامت کے دن. ہاں بالکل. اللہ نے مجھے یہ فن دیا ہے اگر الفاظ جوڑنے کا, بالکل, تو اس میں مجھے جواب بھی تو دینا ہے. بالکل. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں میں کہ مزاح کے ساتھ ساتھ میسج بھی جائے, ان کی تربیت بھی ہو, اور ان کی طہارت بھی ہو, کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور تو ہوں. جی کوئی ایسا لمحہ آنا چاہیے. میں نے وقتی طور پر بھی دیکھا, اثر دیکھا. میں کر رہا تھا کہ کالج میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھی, لڑکے بھی تھے, تو بڑی مطلب کہ بولڈ قسم کی بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی تھی, بچیاں بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ یار میں کیسے ان کو سمجھاؤں کہ بیٹا دیکھو یہ جو آپ کا لباس ہے یہ تو کھلی دعوت ہے, اور یہ کلچر ہمارا نہیں ہے, یہ ویسٹرن کلچر ہے, اور ویسٹرن کلچر بھارت سے ہوتا ہوا ہمارے پاس آ گیا ہے, یہاں داخل ہو گیا ہے, ہم نے اس کو اپنا لیا ہے. تو میں نے کہا کہ حسیناؤں کے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, غرارے جہانگیے لہنگے لنگوٹے ہوتے جاتے ہیں. اب جب میں نے یہ بات کی تو میں نے دیکھا کہ وہ یوں کر کے کرنے لگ گئی اور شونگی اپنی وہ نیچے کرنے لگ گئی. تو پیغام میں نے کہا کہ یار اگر یہ وقتی طور پر پیغام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دا لانگ رن بھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ہاں, تو حسینہ میں سنا دوں پلیز. حسیناؤں کے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, غرارے جہانگیے لہنگے لنگوٹے ہوتے جاتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ ہم کھا کھا کے موٹے ہوتے جاتے ہیں. ہائے ہائے, یہ مت سمجھو کہ ہم کھا کھا کے موٹے ہوتے جاتے ہیں, وطن کی فکر میں گھل گھل کے چوٹے ہوتے جاتے ہیں. یعنی ایک طنز ادھر بھی آ گئی, وطن کی فکر میں گھل گھل کے چوٹے ہوتے جاتے ہیں, اور چلاتے ہیں وہ جب تیغے نگاہو خنجرے ابرو. چلاتے ہیں وہ جب تیرے نگاہو خنجرے ابرو, جوانوں کے جو دل ہیں ٹوٹے ٹوٹے ہوتے جاتے ہیں. جوانوں کے جو دل ہیں ٹوٹے ٹوٹے ہوتے جاتے ہیں. تیری رنگت بھی گوری ہے, تیرا شوہر بھی چٹا ہے. اب اس میں جو طنز ہے نا وہ ذرا بڑی لطیف قسم کہ تیری رنگت بھی گوری ہے, تیرا شوہر بھی چٹا ہے, مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں. مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں. تیری رنگت بھی گوری ہے. اور ہاں شعر دیکھیے گا کہ رواج اب پل رہا ہے ٹیشوؤں کا واش روموں میں. یہ بھی دیکھا دیکھیے, رواج اب بڑھ رہا ہے
ٹشوؤں کا واش روموں میں سیاست دان لیکن پھر بھی لوٹے ہوتے واہ واہ جاتے واہ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ وہ نا اس طرح انٹرویو لے رہی تھی خاتون دنیا نیوز پہ، تو وہاں پر میں نے اسی طرح کے کوئی شعر سنایا، تو کوشن صوفے کے اٹھا کے اس نے سر پہ رکھ لیا واہ خاتون اینکر نے۔ میں کہ یہ کیا؟ کہتی آپ کے شعر سے کے بعد شرم آئی ہے۔ واہ۔ تو یہ یہ پیغام مل گیا، پیغام مل گیا۔ ہاں۔ شاہ صاحب وقت بدل گیا ہے، زمانہ بھی بدل چکا ہے، واقعہ بدل گیا۔ میں 8 بجے آیا تھا، 9 بجے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی وہ بھی اسی دنیا سے وقت گزار کے گئے ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں۔ حضرت کے اور آپ کے وقت دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق اگر جو امپیکٹ فل اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہے اتنا زیادہ؟ نہیں، ایک تو ہے جنریشن گیپ، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ ہے۔ ہمیں دونوں دور مل گئے نا۔ جی جی مجھے مطلب کہ میں جس ایج میں ہوں اس حساب سے مجھے 19ویں صدی کا بھی دور مل گیا، جی یا 20ویں صدی کا، جی جی اور 21ویں صدی کا بھی۔ مطلب ہے کہ اس وقت آپ 25 سال ہم ہو گیا کہ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے آئی ٹی کی اس ترقی کے سے پہلے کا دور بھی دیکھا۔ جی والد صاحب نے وہ دور جو یہ موجودہ والا دور نہیں ہے دیکھا۔ یہ نہیں دیکھا تھا۔ موبائل واٹس ایپ، ہاں، ای میل، موبائل وغیرہ نئے نئے آ چکے تھے، کمپیوٹر شمپیوٹر ہمارے گھروں میں تھے نہیں ان دنوں میں۔ تو وہ یہ بھی دیکھ کر نا فون کبھی بڑی بات کریں، یار ایسے سے گل کرنی ایک ہی چیز ہے، وہ تو تاروں والے فون، اس کا وہ تھا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں وہ نہیں تھیں۔ اب ہمارے پاس ڈائریاں ہوتی تھیں، اس پر ہم کلام لکھتے تھے، ڈائری میں اپنے ڈیٹس نوٹ کرتے تھے، فلاں جگہ جانا ہے۔ ابھی گھڑی ہوتی تھی، ٹائم دیکھنا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے، پوری اسی دنیا میں اسی ٹائم دیکھنا ہے، اسی میں ہم نے نوٹ کر لینا ہے، اسی کے اندر ساری وہ ڈیٹس بھی اس کے اندر ہے، کیلنڈر بھی اس کے اندر ہے، پوری کائنات جو ہے نا جی وہ سارے تو اس پہ آپ کا کوئی کلام نہیں ہے؟ بڑے کلام ہے اس پر۔ ارشاد عطا ہو۔ تیرا دیدار موبائل پہ ہی ہو جائے کافی ہے، آہا۔ تیرا دیدار موبائل پہ ہی ہو جائے کافی ہے، کہ اب اس عمر میں اتنی بھی ہے لہائے کافی ہے، کہ اب اس عمر میں اتنی بھی ہے لوہائے کافی ہے، اور بڑھاپا آ رہا ہے تاڑا توڑی چھوڑ دی ہم نے، اچھا۔ بڑھاپا آ رہا ہے تاڑا توڑی چھوڑ دی ہم نے، جوانی میں تھا جتنا کر لیا انجوائے کافی ہے، جوانی میں ہے جتنا کر لیا انجوائے کافی ہے، کسی شیطان کی اب کیا ضرورت ہے کہ گھر گھر میں، کسی شیطان کی اب کیا ضرورت ہے کہ گھر گھر میں، کسی شیطان کی اب کیا ضرورت ہے کہ گھر گھر میں، تباہی کے لیے بس ایک وائی فائی کافی ہے، تباہی۔ اب روئیں یا ہنسیں آپ کی مرضی، تباہی کے لیے بس ایک وائی فائی کافی ہے، نکھرتا ہی نہیں منہ گرل کا مل مل کریم میں بھی، نکھرتا ہی نہیں منہ گرل کا مل مل کریم میں بھی، بوائے کے لیے بس ایک لائف بوائے کافی ہے، بوائے ہے نا، اپنے آپ نے بوائے کہنا چاہیے، بوائے کے لیے بس ایک لائف بوائے کافی ہے، مجھے تھی
چا کافی کی مگر تو نے میری خاطر، مجھے تھی مجھے دی چا کافی کی مگر تو نے میری خاطر، بنائی ہے جو اتنے پیار سے وہ چائے کافی ہے، واہ، چائے اور ہاں کافی جی، ہاں چاہے وہ کافی بنائی ہے جو اتنے پیار سے وہ چائے کافی ہے، کہ اب اس عمر میں اتنی بھی، اور میری رائے نہ پوچھو چار سے شادی کے بارے میں، میری رائے نہ پوچھو، میری رائے نہ پوچھو چار سے، ہاں چار سے شادی کے بارے میں، جو لا دو تم تو مجھ کو ایک ایشوریا رائے کافی واہ، ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جو لا دو تم تو مجھ کو، اب یہ میسج غلط گیا، جو میں نے بات کی، جو جی، میں نے جھک ماری، جو میں نے چول ماری، کہ جو لا دو تم تو مجھ کو ایک ایشوریا رائے کافی ہے، اگرچہ طنز و مزاح ہے، ہاں اس میں کوئی حرج بھی جی نہیں ہے، جی کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں یہ اصل شاعر لوگ جو ہیں یہ ترجمان ہوتے ہیں ترجمان، معاشرے کے، یعنی معاشرے، معاشرے میں اکثر لوگ جی جی بالکل، انہی چیزوں کی طرف وہ، ہاں، تو لیکن پھر بھی میں نے اوائڈ کرنے کے لیے، زبان میری ہے بات ان ہاں، کی، تو میں نے پھر اس سے بھی گریز کیا کہ جو لا دو تم تو مجھ کو ایک ایشوریا رائے کافی ہے، ارے سلمان ایشوریا ہے پجارن گائے ماتا کی، ارے سلمان ایشوریا ہے پجارن گائے ماں، پجارن گائے ماتا کی، تیرے گھر میں جو ہے اللہ میاں کی گائے کافی ہے، تیرے گھر میں ہے جو اللہ میاں کی گائے کافی ہے، تیرے گھر میں، اللہ میاں کی گائے بہت شریف عورت کو محاورہ ہے، جی وہ بہت ہی شریف عورت، دنیا داری کا پتہ نہ، اس کو چھوڑو جی وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں معاشرے تو کا بھابی کچھ، نے شعر سن کے کچھ کیا نہیں؟ نہیں نہیں، اس کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اچھا، اردو پڑھی ہوئی تھی وہ، اس کو پڑھا تھا کہ پتا تھا کہ اللہ میاں کی گائے نہایت شریف عورت کو کہا جاتا ہے، بلکہ مرد کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار چھوڑو وہ تو بیچارہ، اس کو دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں، اس کو بس پٹھے کھانا ہے، کھلی دودھ بندے انہیں پٹھے کھانے ہے، دودھ دینا ہے، بس وہ اللہ میاں کی گائے۔ میں ایک شاگرد تھے میرے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی میرے ساتھ میری سپرویژن میں، تو ایک تقریب منعقد کی، تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا جی آج ماشاءاللہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے آئے ہیں، ہے تو نالی انہوں نے بیوی بیٹھی سی، انہوں نے بڑا غصہ کیا، انہوں نے کہا جی میرے بندے نے پتھر کہتا ہے، پتھر وہ اب پیغام یہ آیا۔ جی اب یہ جب حال ہوگا پھر تو ظاہر ہے کہ میں یہ سوچا والا نے پوچھے، میں ہاں جی۔ اچھا شاہ صاحب، ایک ہوتا ہے چونکہ ہم مزاحیہ شاعری کی بات کر رہے ہیں اسی دائرے میں ہیں، ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح، آپ کو علم ہے ماشاءاللہ، علمی خانوادہ ہے آپ کا، مذاق جو ہے یہ بین ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی اجازت نہیں، ممنوع ہے ہاں ہمارے کہ دین کسی اسلام میں، کی تضحیک جی جی ہاں جی، کرنا مذاق بین ہے، ممنوع ہے، مزاح اس کی اجازت ہے، مباح ہے، مباح تو آپ کی شاعری، مزاح مباح ہے۔ ہاں مزاح مباح ہے، تو آپ کی شاعری میں اس کا جو حد فاصل ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے، کہ مذاق نہ ہو، مزاح ہو، شروع میں جی جی شاید میں جب اس لائن میں آیا ہوں تو میری بھی کچھ چیزوں میں صرف مذاق ہی ہو، اور جب معاملہ تھا کل مذاق ہی مذاق میں، کہ اس کو کہہ دیا چول مذاق ہی مذاق میں، مذاق ہی مذاق میں، اس کو کہہ دیا چول مذاق ہی مذاق میں، کوئی یاد نہیں آ رہی اچھا مجھے، لیکن مانو کہ مذاق میں جی جی، یہ ہم نے شروع میں کچھ مذاق بس کیا، یہ فرق، یہ امتیاز آپ قائم رکھتے ہیں کہ ہاں جی، مذاق نہ ہو، کسی ہاں کی مذاق، عزت اور کی ظاہر کاز ہے کے اوپر، ظاہر ہے ہاں جی، جی ہاں جی یہ تو نہایت ممنوع جی، چیز ہے، اور مزاح جس میں سب انجوائے کریں، ہاں اس جی، میں سب ہنسیں، وہ مذاق مباح ہے، جی، ہاں مزاح مباح ہے، اور انبیاء اور صحابہ کرام
میں نے کسی کہیں پڑھا مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ نے جو حیات صحابہ لکھی، جی جی آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی، جی جی اس میں باقاعدہ باب باندھا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا، ہاں اور اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو جی مجھے سپورٹ کرتا ہے حدیث شریف کا، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ حضرت سمرہ بن جندب سے پوچھتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز میں، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بڑی دیر سے آپ اٹھ کے آتے ہیں گھر سے، جبکہ جماعت تو ہو چکی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد مزاح کے اشعار سناتے ہیں، یعنی اشعار کا لفظ ہے، مزاحیہ اشعار سناتے ہیں، اور کوئی مصرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں لگاتے ہیں۔ اچھا تو اب مسجد نبوی کا ماحول ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاحیہ اشعار سن رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ اس میں کوئی اپنا یا مصرع اٹھاتے ہیں یا مصرع لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ہاں جی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن میں آپ کو کھلایا تھا، ہاں جی جی تو وہ جب بوڑھی ہو گئیں تو تاریخ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، ہاں جی بالکل، یا رسول اللہ میں نے آپ کو اٹھایا ہے، کھلایا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو- مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھے کوئی اونٹ دے دے سواری کے ہاں لیے۔ جی تو آپ نے ازراہ تفنن ارشاد فرمایا ہاں، کہ میرے پاس اونٹ تو نہیں ہے، اونٹنی کا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں مجھے اونٹ چاہیے، اور بچوں کو میں کیا ضد کی تھوڑی سی۔ تو جب وہ پریشان ہو گئی پھر ہاں، کہا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ ہوتا ہے نا۔ تو جی یہ جی اس طرح سے مزاح آپ نے کیا۔ جی، آپ کی طبیعت میں مزاح تھا۔ ہاں جی عجیب تھا نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہنسنے مسکرانے والا نہیں کوئی دیکھا۔ اچھا، ہاں عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں ہمارا دین اسلام بس رونے ہاں، میں دھونے کا ہی نام ہے۔ کہتا ہوں یہ اسلام کہاں کا اسلام ہے؟ یہ صوفی گھر میں آتا ہے بس ہر وقت ہاں، تسبیح پکڑی ہوئی ہے، بچوں کو بھی ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو بھی ڈانٹ رہا ہے، بہنوں کو بھی ڈانٹ رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے کو جی ڈانٹنے کا ایک محل ہوتا ہے، ہاں اس جگہ پہ جی، ہر وقت تم، تو یہ سچ زندگی کا کوئی یادگار مشاعرہ اور کوئی یادگار کوئی بہت اچھا جی حضرت واقعہ؟ میرے بہت سارے واقعات ہیں، ایک تو بڑا سوگ والا واقعہ ہے، اور ایک وہ بھی سنائیں، سوگ والا بھی اور سوگ والا واقعہ یہ ہے کہ میں تلہ گنگ میں بار ایسوسیشن کا مشاعرہ، ان کا وہ فنکشن تھا، اچھا انہوں نے مجھے انٹرٹینر کے طور پر بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے کو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی ان کی، اور چکوال سے سیشن جج صاحب ان کے مہمان خصوصی تھے، تو ججز حضرات تھے، مجسٹریٹس وغیرہ تھے، اور وکلاء تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ میں فل میرا انہوں نے تلاوت کے بعد وہ نعت وغیرہ ہوئی، اور اس کے بعد 2-3 وکیلوں نے بیان کیے، اور ان کا وہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی، سیشن جج صاحب نے سیریمنی اٹینڈ کی اور ان کے اوتھ لیا۔ تو اب مجھے میرا اعلان کر رہے ہیں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب جو بار کے سیکرٹری تھے، کہ اب آپ کے سامنے آپ کو ہنسانے کے لیے، آپ کو یہ کرنے کے لیے، آپ کے ہونٹوں پر پھلجھڑیاں سجانے کے لیے اور گھیرنے کے لیے، اور یہ اور وہ بڑے ادبی الفاظ سے انہوں نے مجھے، اچانک میرے فون پہ بیل ہوئی۔ اب وہ میرا اعلان کر رہے ہیں اور ادھر بیل ہوئی ہے، گھر سے فون تھا، میں نے کہا میں کہہ دوں کہ میں ذرا تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں، میں اسٹیج پہ مائک پہ جا رہا ہوں، اسٹیج سے اٹھ کے میں مائک کی طرف۔ تو اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا کہ وہ ریاض فوت ہو گئے، میرا بہن ہوئی، سگا بہن ہوئی، اور بہن کا فون تھا؟ مسز کا تھا میری۔ اچھا اچھا، تو اس نے بتایا کہ وہ ریاض فوت ہو گئے، بیمار تھے وہ، جی جی، مجھے معلوم تھا بیمار ہے۔ اب ادھر مشاعرہ تھا۔ اب وہ اس نے میرا اعلان کر دیا بس۔ اب میں کہوں کہ یار اتنا، یہ خاندان میں پہلی ہماری والد صاحب کی موت کے بعد بڑی موت یہی تھی کہ یار ریاض فوت، چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے ایک دم۔ اور اس نے مجھے بلا لیا اسٹیج پہ، میں نے کہا اچھا بس سمجھ لگا، میں بند کیا فون۔ میں نے بالکل نہیں پتہ لگنے دیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور میرے فون پر کیا چیز تھی، کیا خبر تھی۔ میں نے بالکل جس طرح کے میرا ہوتے ہیں اسی طرح میں نے A to Z ہنسایا، خوب ہنسایا ان کو، 1.25 گھنٹہ میں نے ان کو جناب انٹرٹین کیا۔
خود بھی ہنس رہا ہوں، خود بھی ہنسا بھی رہا ہوں. آخر میں جب میں نے کہا نا کہ مجھے جانا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا فون آیا تھا جب میں اٹھنے لگا، تو اس طرح یہ واقعہ ہوا کہ میرا سگا بہن ہوئی، جی جی چھوٹی بہن کا. شاہ صاحب، یہ تو ایک نا زندگی کا ایک واقعہ ہے یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، لیکن کیا آپ اس بیانیے سے اتفاق کریں گے کہ جو زیادہ ہنسنے ہنسانے والے لوگ ہوتے ہیں اندر سے اتنے ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے ہی افسردہ ہوتے ہیں، وہ ایکٹنگ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ یہ سارے ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ تو زور طبیعت کی بنا پر سارا کچھ کام کرتے ہیں. اکثر جیسے شاعری کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی کوئی عشق دی سٹ لگی ہوئے تو پھر ہی شاعری ہوتی ہے، اس طرح ہوئے تو کوئی اس کو کوئی اندر سے کوئی گداز ہوتے طبیعت بھی ہوتی ہے اگر کسی کو اس کا نہ ملا ہو، اس کا محبوب نہ ملا ہو تو یہ. لیکن ہر جگہ پر یہ فٹ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ کسی کے اندر ویسے ہی طبیعت میں جبلت میں خون میں یا جینز میں جی ہوتا ہے. جیسے مراسیوں کے لڑکے ہیں، بھانڈوں کے مراسی ہوتے ہیں. سارے وہی اسی طرح ہی ہوں گے وہ سارے. تو اسی طرح یہ بھی. لیکن اگر کوئی اس کیفیت سے گزرا ہے یا گزر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کے اندر پھر زیادہ وہ ہوگا، اثر ہوگا جی. وہ زیادہ بہتر کہنے کا بن جاتا ہے، اسٹاک ہو جاتا ہے، اچھی شاعری اس سے نکلتی ہے، اچھا مزاج اس سے پروڈیوس ہوتا ہے. پھر یہ جو آپ کی شاعری میں چٹکلے بھی ہیں اور شگفتگی بھی ہے، یہ کشید کہاں سے کرتے ہیں؟ کہیں سے بھی نہیں، یہ مشاہدہ، عام مشاہدہ ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات فی البدیہہ بھی بیٹھے بیٹھے آپ میرا خیال کوئی ہاں بعض ہوتا ہے، دفعہ ہوتا ہے طبیعت کے حضوری ہو تو پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے. اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایک بند ہو گیا، بالکل ایسا ہوا؟ بعض دفعہ اچانک ہو جاتا ہے. مطلب میں امریکہ میں تھا، میشیگن میں، ابھی جب الیکشن ہو رہے تھے جس دن ٹرمپ کے، تو رات کو مشاعرہ تھا، عصر کے وقت وہاں پر کوئی یہ تھی میٹنگ تھی، اس میں فیمنسٹ کافی ساری خواتین بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گپے لگا رہی تھی، ڈسکشن کر رہی تھی کہ پاکستان میں یا یہ جو ہے ہندوستان پاکستان میں یہ جو خطہ ہے ہمارا، اس میں وومن رائٹس کی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے اور میل ڈومینیٹڈ یہ جو معاشرہ ہے ہمارا. تو لیکن یہاں سے یہ لوگ جو ہے نا، یہ تھرڈ ورلڈ، they belong to third world country and they are so conservative and there are so many discrepancies between male and female and they are spoiling the violating the rules of rights of women. تو اس طرح کی باتیں کرتی رہی. شام کو رزلٹ آنا شروع ہو گیا تو ٹرمپ جیتنا شروع ہو گیا. وہ جو تھی کیمیلا تھی وہ ہارتی ہوئی نظر آ رہی تھی. رات مشاعرے میں وہ خواتین میں سے کچھ بیٹھی ہوئی تھی مشاعرے کے لیے. میں نے کہا کہ آج میں گیا تھا، پولنگ سٹیشنز بھی دیکھے میں نے، جج کرنے کے، مشاہدہ کرنے کے لیے یہاں کے الیکشن کا سسٹم کیسا. تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی ڈسکشن بھی سنی ہے، تو ابھی جو رزلٹ آ رہے ہیں اس کے حساب سے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن، امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن، اور سب سے عقل مند یہاں کی عوام ہے، اور سب سے عقل مند یہاں کی عوام ہے. ہیلری کے بعد کیملا بیہاری تو یہ کھلا، ہیلری کے بعد کیملا بیہاری تو یہ کھلا، عورت کی حکمرانی یہاں بھی حرام ہے، عورت کی حکمرانی یہاں بھی حرام ہے. جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر، جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے. میں نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ کنزرویٹیوز ہیں، ہم ہیں پروگریسو. ہم نے 2 دفعہ اس کو چنا. اگر وہ تیسری دفعہ زندہ رہتی تو ہم تیسری دفعہ بھی اس کو چننے کے لیے تیار تھے. وہ ہمیں نہیں ملی،
ہم نے مریم پر گزارا بہرحال. عام طور پہ یہ دیکھا ہے آپ کی شاعری میں، تو ابھی جو آپ نے کلام بھی سنائے ہیں، مختلف ڈائمنشنز ہیں اس میں. سیاسی رنگ بھی ہے، جی معاشرتی رنگ بھی ہے، لیکن اکثر جو مزاحیہ شعراء ہیں ہم نے وہ میاں بیوی سے باہر نہیں نکلتے، اس دائرے سے نکلتے ہی نہیں وہ ہیں. نہیں میں نے نکلتے. واحد آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہر زندگی کے ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں اپنی شاعری میں. بالکل، اور ہونا چاہیے نا جی، میاں کرنا بیوی کے، محبوبوں کے، دوسری ہاں. شادی کے، جی جی ہاں جی، ہاں اسی جی دائرے میں ہی رہتے ہیں. ہاں جی. ہم جب فیملیز ہوتی ہیں نا، فیملیز ہاں. بیٹھی ہوتی ہیں جی جی. تو اس میں کرتے ہیں تھوڑا سا لافٹر لینے کے لیے. میاں بیوی جب آپس میں اکٹھے بیٹھے ہو نا تو پھر مزہ آتا ہے نا. کبھی بیوی کو چھیڑ دیں، کبھی میاں کو چھیڑ دیں. ایک دفعہ بہت ساری خواتین اپنے مردوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو پروگرام کروایا تھا کسی وہی وومنز رائٹ والوں کو کوئی تھا، تو ان کی کوئی تھی تنظیم کی جو بڑی، تو ڈائریکٹرس تھی ان کی کوئی. تو اس نے کہا کہ آپ شاعر جو ہیں یہ صرف عورتوں کی اپنی بیویوں کے وہ جو کرتے ہیں نا، ہم لائک نہیں کرتی، میں اس کو نہیں لائک کرتی. آپ شوہروں کو نشانہ کیوں نہیں بناتے؟ تو میں نے کہا کہ یہ کام تو پھر خواتین کا ہے نا کہ وہ مزاح میں آئیں اور وہ شوہروں کے بارے میں کہیں. ہم تو شوہر ہیں، ہم نے تو اپنا بیویوں کے بارے میں کہنا نا. تو میں کہا آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں کوئی آ رہی اور تھوڑی شاعرات ہیں پھر رہی ہیں، لیکن کیوں نہیں وہ آتی؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ شوہر کی عزت کرنی ہے، شوہر کے ساتھ ہم اپنے اس طرح بیوی کی بھی عزت ہے، لیکن جب ہم بیویوں پہ شاعری کرتی ہیں، اپنی بیوی ہم ذہن میں نہیں رکھتے، ہم کسی اور کی بیوی ذہن میں رکھتے ہیں. اس پہ کوئی میاں بیوی ہاں اس جیسے پر روایتی سا کلام، ہاں روایتی موضوع جو ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس نے کہا کہ جی نہیں آپ جو ہے، میں نے کہا ابھی بنا لیتے ہیں. اچھا. میں نے کہا ابھی بنا لیتے ہیں، شوہروں پہ بنا لیتے ہیں، بیوی کی طرف سے شوہر کو، شوہر کی طرف سے ہم بیویوں کو تو بہت کرتے ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو ہم بیوی کی طرف سے جس شوہر طرح کو. زاہد فخری نے کریتے پہ ہاں کہ جانی جی بیگم ہاں تو اس کا جی جواب بھی دیا. ہاں. تو میں نے کہا کہ کہاں بیگم نے انگلش، اردو، پنجابی زبانوں میں. کہا. اب ایک مصرے میں 3 زبانیں میں لے کے آیا ہوں. اچھا. کہا بیگم نے انگلش، اردو، پنجابی زبانوں میں، نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا 2 جہانوں میں. جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں. کہا میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین. کہا میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں. وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے، وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو گھر میں پھر کیوں بیٹھا؟ سب آپ کی ایک نظم ہے وہ بٹوے میں تصویر، اور اس میں نے آبزرو کیا جب وہ سنی تو بہت ساری نہ صرف پاکستانی اداکاروں کے نام بلکہ انڈیا کے اداکاروں کے نام. تو اس کے بعد کوئی ریئیکشن نہیں آیا گھر سے، علماء کی طرف سے؟ کی کرتے پھرتے ہو، کیڑے پاسے ٹر پہ ہو؟ آیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو ان اداکاروں کے نام کیسے آتے ہیں؟ آپ نے آپ کی فلمیں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں فلمیں نہیں دیکھتے، یہ جنرل نالج ہے، آپ کو مشہور چیزوں کے نام آنے چاہیے. میں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی لیکن مجھے پتا ہے کہ فلانا کرکٹر جو ہے وہ کون ہے، فلانا کرکٹر کون ہے. میں نے کبھی ہاکی نہیں کھیلی لیکن مجھے پتا ہے ہاکی کا کپتان کون ہے. میں نے کبھی فٹ بال نہیں کھیلا لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عالمی سطح پر کون چیمپئن ہے، برازیل ہے یا وہ. تو اسی طریقے سے یہ میں نے کبھی آم اگائے نہیں ہیں لیکن مجھے پتا ہے آم کا ذائقہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہمیں پتا ہے جو بچوں سے سنتے ہیں، آپ گھر والوں سے، ہمسایوں سے، ادھر ادھر کزنوں کے بچوں سے، آج کل کون کون سے. میرے پاس ہمارے گھر میں میری بہو سے ہمسائی ایک آتی تھی 8ویں 9ویں کلاس میں تھی وہ،
تو اس سے پڑھنے آتی تھی میری بہو سے. تو ان کے گھر سے تو بہت آوازیں آتی تھی, انڈیا کے فلمیں دیکھی جاتی تھی. تو میں نے اس بیٹی سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ مجھے ذرا کاغذ پر نہ کچھ 5-4 فلمی اداکاراؤں کے نام تو لکھ دو انگریزی میں, اس میں ہندوستان کی. ہاں انکل آپ نے کیا کرنے ہیں؟ میں کیا بس لکھ کے تو دو. تو اس نے لکھ دیا, تو میں نے وہ کتھا وہ عطا ہو. بنا لیا اس وقت اس پر. اصل میں ہوا یہ کہ میں گیا بیلجیم. اچھا. بیلجیم میں ہمارے جو جمعہ پڑھنے گیا, تو وہاں پہ ہمارے جو عالم دین تھے, خطیب صاحب تھے, وہ میرے فین تھے, اور وہ جیلم کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہوئے ہیں, لکیلی آج میری شادی ہے. اچھا. میں کہا کون سی شادی؟ تمہارے تو بچے جوان ہیں ابھی. اس نے کہا دوسری شادی ہے. اچھا. میں کہا دوسری شادی؟ کہتا ہوا یہ ہے کہ وہ ایک خاتون ہے, گوری ہے یہاں کی, اور وہ مسلمان ہو گئی ہے, تو اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ مسلم ہو گئی. تو وہ پریشان تھی کہ بھی میرے بچے ہیں 2, تو اب میں ڈائیورسڈ ہو گئی ہوں, تو میں کیا کروں؟ تو ایک دن اس نے کوئی خواب دیکھا. وہ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی تھی. اب وہاں کے مسلمانوں سے پوچھا کہ مجھے مسلمان تو میں ہو گئی ہوں, کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ خواب کی تعبیر تو ہے پھر علماء ہی بتا سکتے ہیں, تو آپ وہاں پہ چلی جائیں جامع مسجد میں, بیلجیم کی جو بڑی مسجد ہے, وہاں پر وہ فلاں خطیب صاحب ان کے پاس چلے گئے. تو وہ کہیں وہاں آئی, خواب سنایا. خواب اس نے کیا سنایا کہ میں گھوڑی پر بیٹھی ہوں, دلہن کا لباس پہنا ہوا ہے, برائڈل ڈریس ہے, تو گھوڑی جو ہے نا وہ بھاگی چلی جا رہی ہے, میں لگام میں کھینچتی ہوں پر نہیں وہ رکتی, اور میں گھبرا رہی ہوں, پریشان ہوں, میں دلہن بنی ہوئی ہوں, میں گر جاؤں گی, میں کیا کروں؟ اتنے میں ایک نورانی صورت بزرگ جو ہے نا, وہ سامنے سڑک پہ کھڑے ہیں بھائی, روڈ کے کنارے پہ, اور وہ جو دیکھتے ہیں کہ گھوڑی جو ہے نا وہ سرپٹ بھاگتی آ رہی ہے, تو انہوں نے ہاتھ دیا, وہ گھوڑی تھمنا شروع ہو گئی, اور پھر وہ رک گئی ہے. تو اس کے بعد وہ لگام پکڑ کے اس کو پیدل مجھے شاپنگ پلازا میں, مال میں نا وہ لے جاتے ہیں, اور مجھے وہ کراتے ہیں, شاپنگ کراتے ہیں مجھے کافی ساری. تو وہ کہتی ہے کہ میری آنکھ کھلتی, تو میں کہتی ہوں کہ یہ کیا؟ تو میں یہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئی ہوں کہ یہ کیا خواب ہے, میرے تو بچے ہیں 2, اور میں پھر دلہن بنی ہوئی ہوں. انہوں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ تو جو اشارہ ہوا تم کو میری طرف ہی بھیجا گیا, وہ جو نورانی صورت بزرگ جبے والے وہ میں ہی تو ہوں. تو اس نے کہا کہ ریئلی؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر میں کب آ جاؤں؟ اس نے کہا پرسوں آ جاؤ, جمعے کے دن مبارک دن وہ نکاح ہو جائے. تو آج وہ آ رہی ہے, تو اس کا میں اس کے شادی کا گواہ ہوں, مجھے بھی مبارک دیں. تو پھر وہ اس کے ساتھ میں اگلے 2 سال بعد گیا, تو اس کے بال بچہ بھی ہوا تھا اس میں سے, گوری میں سے. تو میں نے مذاق بنایا نا, میں نے کہا یار حافظ صاحب موجیں ہی تاڑیاں نے, میں کمال کر دیتا. اتنے پھر میں نے نا وہاں پر میں نے یہ بنایا کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ تو خوش تھی کہ بھی عالم دین سے میری شادی ہو گئی ہے. میں کہا وچوں تو سانوں پتا نا تسی کس طرح دے ہو, تے انہوں بھی پتا تے لگ گیا ہونا, ہنستے رہے, وہ مذاق اب ایسے تفنن تباہ کے لیے سارا کچھ. تو میں نے کہا کہ اب وہ ہوا یہ کہ آپ کے کپڑے دھونے کے لیے وہ جب لے کے گئی ہے مشین میں ڈالنے کے لیے, تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے اور جیبیں وغیرہ دیکھتی ہیں, تو اس میں وائلٹ تھا آپ کا, تو وائلٹ میں سے دیکھا تو اس میں سے ہندوستان کی اداکاراؤں کی تصویریں نکل آئیں. اچھا. اور وہ سٹپٹا اٹھی. اس نے کہا کہ میں نے تو جس عالم سے شادی کی ہے اس کا ان اداکاراؤں کے ساتھ کیا لیں گے, میں بھی سمجھا سی. تو اب وہ آئی ہے پاؤں پٹکتی ہوئی اور کہتی مولوی صاحب واٹس دس. اس نے کہا کیا؟ ہو آر دیز گرلس؟ انہوں نے کہا گھبرایا نہیں جانا نا, مولویوں میں اتنا کانفیڈنس تو ہوتا ہے. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا واٹ از دس؟
انہوں نے کہا اچھا یہ وہ چھڈ برے ایسے ہی خام خواہ، تو میں سمجھا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا یہ معاملہ ہی کوئی نہیں، دس از نتھنگ. انہوں نے کہا گل تے سن، بات یہ ہے. تو میں نے پھر وہ پہلے اس کا جو ڈائلاگ ہے نا وہ بولا ہے اچھا کہ تمہاری مومنانہ شکل و صورت دیکھ کے میں نے تمہارے ساتھ اپنے پیار کی باندھی تھی زنجیریں. ہاں. اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں. مرد مومن کبھی ہاں. بد نگاہی نہیں کرتا، وہ جی. دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی. اس میں ایک تو یہ پیغام پیغام آ گیا. اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں، بسی ہیں کیوں تمہارے من میں فلمستان کی ہیریں، بسی ہیں کیوں تمہارے من میں ہندوستان کی ہیریں. اب اس نے کہا چھڈ تین میں غلط فہمی ہے. بات یہ ہے کہ کرینہ ہو کرشمہ ہو ایشوریا ہو کہ مادھوری، کرینہ ہو کرشمہ ہو ایشوریا ہو کہ مادھوری، نشا کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں، نشا کر دیکھ کے بٹوے میں میرے ان کی تصویریں، میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے، بیگم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. خام کا غلط فہمی ہوئی ہے. اقبال علامہ حکیم الامت اس نے کوئی غلط تو نہیں کہا کہ نگاہ مرد مومن سے. تو میں صبح و شام ان پر میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے ان کو کراڑی ہی رہنے دیں، ان کو کافرہ ہی رہنے دیں، ان کو جنت میں جانا چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے. تو میں 10 نگاہیں صبح 10 شام کو ان پر مومنانہ ڈالتا ہوں. ان کی تقدیریں بدل. تو یہ تھا وہ مذاق کا معاملہ، اور اس میں ایک پیغام بھی. عید کے جی موقع ہے، عید کے ہاں نسبت سے کوئی عید کے حوالے سے، ابھی بکروں کے حوالے سے آج کل وہی ہوتا نا کہ گھر سے ہم نکلے تھے جا کر کوئی بکرا دیکھ لے. آج بھی گئے تھے. جی جی. گھر سے ہم نکلے تھے جا کر کوئی بکرا دیکھ لے، اور اگر بکرا نہ مل پائے تو چھترا دیکھ لے، اور اگر بکرا نہ مل پائے تو چھترا دیکھ لے. بکرے والے نے ہماری جیب دیکھی تو کہا، بکرے والے نے ہماری جیب دیکھی تو کہا، آپ ان پیسوں سے ان بکروں کا نخرا دیکھ لیں. آپ ان پیسوں سے ان بکروں کا بکرا تو نہیں آئے گا، ان کا نخرا دیکھ لیں اور بس آپ عیاشی کریں. اور پھر میں نے کہا کہ میری بیگم نے تھا ایک چھوٹا سا پالا لیلا، اچھا سال کا ہونے کو آیا ہے وہ کالا لیلا، اس کو رکھتی ہے عزیز اپنے وہ بھائی کی طرح، یعنی لے لے کو ہے کہتی میرا لالا لیلا، یعنی لے لے کو ہے کہتی میرا لالا لیلا. میری لیلا کو بہن سمجھے نہ سمجھے لیکن، میری لیلا کو بہن سمجھے نہ سمجھے لیکن، مجھ کو بہنوئی سمجھتا ہے وہ سالہ لیلا، مجھ کو بہنوئی سمجھتا ہے وہ سالہ لیلا. اور آخر میں وہی مشہور میرا قطع جو ہے کہ بکرا خریدا قربانی کے لیے، ہم سنت ابراہیمی پر عمل کریے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اور اپنے ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں. بکرا لاتے ہیں، چھترا لاتے ہیں، گائے، جو کچھ بھی ہے، تو ہم اس کو جب چراگاہوں میں لے کے جاتے ہیں، پارکوں میں لے کے جاتے ہیں، بچے گھمانے چل جاتے ہیں، تو ہمارے موبائلوں میں گانوں کی ٹونز بھری ہوئی ہیں، رنگ ٹونز جو ہیں وہ گانوں کی ہیں. اگر نہ بھی ہوں تو ٹرانزسٹرز پہلے ہوتے تھے تو اس میں گانے بھی سن رہے ہوتے تھے، قربانی کے بکرے بھی چرا رہے ہوتے تھے، قربانی کے جانور. تو یہ اصل میں یہ ہے کہ جس ماحول میں آپ رہیں گے وہ ماحول اس کا اثر ہوتا ہے.
تو میں نے کہا بکرا خریدا قربانی کے لیے، گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا، لے گیا کلیجی کوئی پھیپھڑے کوئی، سیری پائے گردے کسائی لے گیا، دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا، ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا، ایک پردیسی میرا دل لے گیا۔ بہت تو یہ جناب آپ جیسی شخصیات جب سامنے ہوتی ہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات، سو حقیقتاً بھی یہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ آئے آئے آئے، بہت اچھی، آپ کا بہت نہیں شکریہ، ماشاء اللہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔